السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، نواقض صوم کا تذکرہ اس سے پہلے حلقے میں شروع کیا گیا تھا۔ نواقض صوم یعنی روزوں کو توڑ دینے والے، روزوں کو ضائع کر دینے والے کام کون کون سے ہیں، اس سلسلے میں ایک بات آپ کے سامنے اس سے پہلے کی گئی ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے تو ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے جمع نہ کرے، لیکن آدمی کسی بھی طرح سے اپنی چاہت سے، اپنے اختیار سے منی خارج کرے، یہ چیز بھی انسان کے روزے کو ضائع کر دے گی۔ روزہ انسان کا ضائع ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے میرے بھائیوں کفارہ دینا پڑے گا اور اس کی قضا کرنی پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بڑا ہی خطرناک گناہ ہے، بڑا ہی خطرناک اور سنگین کام ہے۔ میرے بھائیوں، حلال طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کیا ہے؟ بیوی سے صحبت کرنا، شہوت پوری کرنا، اس کی پابندی ہے روزے کی حالت میں۔ لیکن جو شہوتیں حرام ہیں، اگر اس کا ارتکاب کوئی شخص روزے کی حالت میں کرتا ہے تو یہ شخص مزید جرم کا مرتکب ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جرم مزید سنگین ہو جائے گا۔ یہ مرض، یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، بڑا ہی نازک ہے، اور خاص طور پر نئی نسل کے اندر، نوجوانوں میں اس طرح کی برائیاں، اس طرح کی کمیاں پائی جاتی ہیں اور وہ بہرحال اپنی شہوت پر قابو نہیں کر پاتے بسا اوقات، اور اس طرح کے جرم کا، اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے اگر منی انسان اختیار سے خارج کرتا ہے، اپنی چاہت سے، اپنے اختیار سے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس اختیار کی جو شرط لگائی جا رہی ہے، اپنے اختیار سے، اپنی چاہت سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خواب میں بھی، جس کو ہم احتلام کہتے ہیں، احتلام ہو جاتا ہے، یعنی انسان سویا ہوا ہوتا ہے، سونے کی حالت میں، خواب کی حالت میں ہوتا یہ ہے کہ منی خارج ہو جاتی ہے، جس کو احتلام کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ احتلام میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز میں انسان کو اختیار نہیں ہے وہ اس سے معاف کر رکھا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اگر عمدن و قصدن اپنی چاہت سے، اپنے اختیار سے کوئی شخص منی خارج کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ضائع ہو جائے گا اور بہت بڑا گنہگار بھی ہوگا۔ اس سلسلے میں بھی ہمارے سامنے وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے، میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اور جبکہ یہ شہوت حلال بھی نہیں ہے بلکہ یہ شہوت حرام ہے، تو یہ شہوت جب حرام ہے تو اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے یہ چیز بھی انسان کو جاننا چاہیے کہ ایسی صورت میں انسان کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سے پہلے گزری ہے، آپ دیکھیں کہ بیوی سے انسان نے جمع کر لیا تو اس کا روزہ ضائع ہو گیا۔ تو جب بیوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے تو ایک شخص حرام طریقے سے اگر منی خارج کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ دونوں چیزوں میں فرق یہ ہے کہ بیوی سے صحبت کرنے کی صورت میں اگر منی نہ بھی خارج ہو تو اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا، لیکن اگر انسان شہوت سے منی خارج کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ شہوت سے منی خارج ہونے کی صورت میں ہی اس کا روزہ ضائع ہوگا۔ اگر منی خارج نہیں ہوئی ہے تو اس سے پہلے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا، لیکن منی خارج ہونے کی صورت میں اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بھی ہمارے سامنے یہاں ہونی چاہیے جو اس سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس شخص کو، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی ہمیں بوسہ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شہوت پر بہت زیادہ قابو تھا، تو آپ کو قابو تھا اس لیے آپ بوسہ لیا کرتے تھے، لیکن اگر قابو نہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو شہوت کے کاموں سے دور رکھے، ورنہ اس کا روزہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیات سے، کئی آیتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس کو عام طور پر نوجوانوں میں جو مرض پایا جاتا ہے، جس کو استمنا، جلق وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، میرے بھائیوں یہ ایسے بھی عام حالات میں حرام ہے، حرام ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے امت کے علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ میرے بھائیوں، انسان کے لیے اپنی بیوی حلال ہے،
اپنی لوڑی حلال ہے، اس کے سوا شہوت کا کوئی بھی طریقہ حرام ہے، اور یہ طریقہ جس میں ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور جائے کہ وہ کام روزے کی حالت میں کیا جائے، یہ چیز بہرحال انسان کے لیے بڑی خطرناک ہے، اس کا روزہ اس کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ دوسرا ناقض ہے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اس گناہ سے بھی بچائے، کیونکہ اس گناہ کی بنیاد پر وہ گنہگار بھی ہوگا، ایسے بھی گناہ کبیرہ ہے، اور روزے کو پامال کرنے کی وجہ سے اس کا یہ گناہ کبیرہ بھی مزید اس کے جرم کو سنگین بنا دے گا، خطرناک بنا دے گا۔ اس لیے خاص طور پر نوجوانوں کو اس بات کی نصیحت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سلسلے میں محتاط رکھیں اور اس سے آخری حد تک احتیاط کریں، اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھیں، اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے روزے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ایسے ہی روزوں کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ انسان روزے کی حالت میں کھا لے پی لے۔ میرے بھائیو، ظاہر سی بات ہے روزہ کھانے پینے سے بچنے کا نام تو معروف ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ یہی جانتے ہیں، جو نہیں بھی جانتے ہیں تفصیلات وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ روزہ کھانے پینے سے بچنے کا نام ہے۔ تو روزہ کھانے پینے سے بچنے کا نام ہے، اور روزے کی حالت میں کھانے پینے کا کام کرنا، کھانا پینا، کسی بھی طریقے سے پیٹ میں غذا پہنچانا، میرے بھائیو یہ چیز کیا ہے؟ انسان کے روزے کو ضائع کر دے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم کھانا کھاؤ، پانی پیو، کھانے پینے کی پابندی تم پر نہیں ہے، کب تک؟ جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے، صبح صادق نہ ہو جائے، صبح صادق ہونے سے پہلے آپ کے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ تو اب ظاہر بات صبح صادق کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس حالت میں غروب آفتاب سے پہلے انسان کے لیے کھانا پینا کسی بھی طریقے سے، میرے بھائیوں، جس کو کھانا کہا جاتا ہے، جس کو پینا کہا جاتا ہے، حرام ہے۔ ایسی صورت میں اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ پینے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ انسان کوئی چیز سائل چیز پیے، پانی پیے تو ہی اس کا روزہ ضائع ہوگا، نہیں، بلکہ جس کو پینے کا نام دیا جاتا ہے، جس سے انسان کو لذت ملتی ہے یا اس کی اپنی کھانے پینے کی چاہت کو آرام ملتا ہے، اس چیز کے بھی کھانے پینے سے انسان کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر تمباکو کا آدمی استعمال کرے، یا مثال کے طور پر بیڑی کا استعمال کرے، سگریٹ کا استعمال کرے، جس میں بظاہر کوئی چیز کھانے پینے کی چیز جسم کے اندر یوں بظاہر تو نہیں جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے جو لذت مل رہی ہے وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے حرام ہیں، عام حالات میں بھی حرام ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں، اور اس حالت میں بھی وہ چیزیں مزید حرمت کا سبب ہیں، اور اس سے انسان کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یدع طعامہ و شرابہ، انسان اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، اس کا مطلب ہے کہ کھانا پینا اسے چھوڑنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ کے سامنے واضح کرنا ضروری ہے کہ دیکھیے، کھانے پینے کے لیے انسان منہ کے راستے سے کھانا پینا انسان منہ کے راستے سے لیتا ہے، منہ کے راستے سے پیٹ میں کھانا پینا داخل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے منہ سے کھانے پینے کی چیزیں پیٹ تک پہنچتی ہیں، اسی طریقے سے ناک بھی غذا پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ناک کے ذریعے بھی غذا پیٹ تک پہنچائی جاتی ہے، یا ایسے ہی پینے کی چیزیں پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ میڈیکل سائنس میں آج معروف ہے، اور اس کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ناک بھی پیٹ تک غذا پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے ناک کے راستے سے بھی کوئی چیز اس طرح کی استعمال کی جائے تو بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان منہ کے ذریعے سے ہی کوئی چیز کھانے پینے کی استعمال کرے، بلکہ ناک کے ذریعے سے بھی کوئی چیز کھانے پینے کی اگر پیٹ تک پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، آپ علیہ السلام نے صحابی رسول سے کہا تھا، آپ نے صحابی رسول حضرت لقید ابن صبرہ سے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، آپ نے وضو کا طریقہ سکھاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا حضرت لقید کو، آپ نے فرمایا تھا کہ ناک میں پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے داخل کرو، بالغ، اس میں مبالغہ کرو، یعنی زیادہ خوب اچھی طرح سے ناک میں پانی داخل کرو، پھر اس کے بعد ناک کو جھاڑو۔ وضو کرنے کا ادب سکھاتے ہوئے آپ نے فرمایا، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ میں کیا شرط لگائی؟ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، سوائے اس کے کہ تم روزے کی حالت میں ہو۔ اگر تم حالت صوم میں ہو، روزے کی حالت میں ہو، تو تمہیں چاہیے کہ بہت احتیاط سے ناک میں پانی ڈالو، کیونکہ ناک میں پانی ڈالنے میں اگر تم مبالغہ کرو گے تو خطرہ ہے کہ پانی ناک کے راستے سے پیٹ تک، حلق سے ہوتے ہوئے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور اس کی وجہ سے تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک منفذ ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے جس سے میرے بھائیوں غذا پیٹ تک پہنچتی ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جو ہمارے لیے کافی ہے، لیکن آج میڈیکل سائنس میں بھی بہت اچھی طرح سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ
ڈاکٹرز نلیوں کے ذریعے سے ناک کے راستے سے نلی کا استعمال کرتے ہوئے کھانے پینے کی چیزیں مریض کے پیٹ تک پہنچاتے ہیں، اور جس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے، اس کی بھوک مٹتی ہے، اس کی پیاس ختم ہوتی ہے، اور یہ بلا شبہ پیٹ تک پہنچنے کا منہ کی طرح سے پیٹ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک بات کی اور بھی یہاں پر وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ آج میڈیکل سائنس میں انجیکشن کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ انجیکشن کے ذریعے سے بھی انسان کے جسم میں غذا پہنچائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں ایک دو باتوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں میرے بھائیو، جو چیزیں کھانے پینے کے حکم میں آتی ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اس میں دو چیزیں خاص طور پر یاد رکھیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر انسان انجیکشن کے ذریعے سے بلڈ چڑھا رہا ہو، بلڈ یعنی خون اگر چڑھایا جا رہا ہو، سرنج کے ذریعے سے، انجیکشن کے ذریعے سے اگر مریض کے جسم کے اندر خون پہنچایا جا رہا ہو، تو خون کا ایک قطرہ پہنچنے سے بھی انسان کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون گرچہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، لیکن کھانے پینے کا نتیجہ ہے، غذاؤں کا نتیجہ ہے۔ انسان کھاتا پیتا ہے، اسی کے نتیجے میں خون بنتا ہے، اور اسی سے اس کی زندگی کا، اس کے جسم کا وجود اور بقا ہے۔ میرے بھائیوں، تو خون گرچہ کھانا پینا نہیں ہے، لیکن خون یہ کھانے پینے اور غذا کا نتیجہ اور اس کا نچوڑ ہے، اس کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے جیسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسے ہی بلڈ چڑھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسری جو چیز ہے جو کھانے پینے کے حکم میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے غذا آور انجیکشن لینا، یعنی ایسا کوئی انجیکشن چڑھانا جس کے ذریعے سے انسان کے جسم میں غذا پہنچے۔ جیسے مثال کے طور پر مریض کو گلوکوز دیا جاتا ہے، گلوکوز چڑھانے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گلوکوز وہی کام کرتا ہے جو انسان کو کھانے پینے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کھانے پینے سے جو چیز ملتی ہے وہ چیز گلوکوز سے ملتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے بھوک پیاس کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ عام انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو بخار ہے، بخار کا انجیکشن لے رہا ہے، یا مثال کے طور پر اور کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کا انجیکشن لے رہا ہے، تو وہ انجیکشن ایک دوا ہے، اور دوا کو اگر ہم منہ کے ذریعے سے استعمال کریں گے تو بلا شبہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن انجیکشن کے ذریعے سے اگر انسان مثال کے طور پر اس کی نسوں میں، اس کے رگوں میں انجیکشن دیا جا رہا ہو، یا اس کے گوشت میں انجیکشن دیا جا رہا ہو، جس کے ذریعے سے اس کی تکلیف کم ہوگی، اس کا مرض کم ہوگا، اس کی بیماری کم ہوگی، بخار یا جو بھی تکلیف ہو اسے افاقہ ملے گا، تو ایسی صورت میں اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو کھانے پینے کے حکم میں آتا ہو۔ نہ اس نے کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ کھانے پینے کے حکم میں وہ چیز ہے، نہ اس سے کوئی غذا پہنچ سکتی ہے، اس لیے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ بلڈ چڑھانے سے یا غذا آور انجیکشن لینے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال یہ چند باتیں مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صوم کے نواقض، اس کے توڑنے والی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے روزوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔